دوستو، ہم بات کریں گے دلیپ کمار کی دوسری بیوی اسما رحمان کے بارے میں۔ اسما رحمان کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے، یہاں تک کہ گوگل پہ بھی اس کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ دلیپ کمار نے اپنی بائیوگرافی سبسٹینس اینڈ دا شیڈو میں بیان کیا تھا، اور کہا کہ یہ میری زندگی کا سب سے ڈارک ایپیسوڈ ہے جسے میں اور سائرہ بانو دونوں ہی بھلانا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ پاکستانی ایکٹر تھی، لیکن اس کا کوئی پروف نہیں۔ اصل کہانی یہ ہے جو ان دنوں دہلی سے شائع ہونے والا ایک مشہور فلمی رسالے میں شائع ہوا تھا، اور کچھ حیدرآباد کے لوکل اخباروں اور میگزین میں بھی آیا تھا کہ اسما کا تعلق حیدرآباد سے تھا۔ ان کی شادی حیدرآباد کے ایک مشہور بزنس مین صادق محی الدین کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے بھی تھے، مگر دلیپ کمار نے اپنی بائیوگرافی میں کہا کہ وہ 3 بچے تھے۔ بہرحال کسی وجہ سے اسما نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی، مگر بعد میں دونوں میاں بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے لیے اسلامی قانون کے تحت اسما کو پہلے کسی دوسرے سے شادی کرنا پڑتا اور پھر اس سے طلاق لے کر وہ بعد میں پھر دوبارہ شادی کر سکتے تھے۔ اسما کے تعلقات دلیپ کمار کی بہنیں سعدیہ اور فوزیہ سے پہلے سے ہی تھے۔ کبھی کبھی وہ ممبئی آتی تو ان سے ملنے وہ دلیپ کمار کے گھر بھی جایا کرتی تھی۔ تو طلاق کے بعد اس نے دلیپ کمار کو گھیرنا شروع کیا۔ اس نے دلیپ کمار کو ہی کیوں اپنا ٹارگٹ بنایا، یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کسی کو کوئی علم نہیں ہو سکا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سائرہ بانو کو جلانے کے لیے ان کی بہنوں کی یہ سازش تھی۔ بہرحال جیسا کہ دلیپ کمار اپنی بائیوگرافی میں بتاتے ہیں کہ اسما ہر جگہ ان کا پیچھا کرتی رہی، جہاں جہاں دلیپ کمار جاتے یہ ان کے پیچھے پہنچ جاتی۔ حیدرآباد، بنگلور، ہر جگہ دلیپ کمار کا پیچھا کرتی رہی، اور یہ سب اس کے پرانے شوہر کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ ہو رہا تھا۔ آخر کار دلیپ کمار اس کے جال میں پھنس ہی گئے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ دلیپ کمار کی بہنوں نے معصوم سائرہ بانو کو بہت ٹارچر کیا تھا۔ یہ بات خود دلیپ کمار نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ ان کی بہنوں اور بھائیوں نے صرف ناصر خان کو چھوڑ کر سب نے مل کر شادی کے بعد گھر میں سائرہ بانو کا جینا حرام کر دیا تھا، مگر سائرہ بانو نے سب کچھ برداشت کیا اور دلیپ کمار کے کہنے کے باوجود الگ گھر میں رہنے سے انکار کیا۔ پھر وہ ڈپریشن کی وجہ سے سخت بیمار ہو گئی تو سائرہ بانو کی ماں نسیم بانو نے دلیپ کمار کو ڈانٹ کر کہا تھا کہ کیا تم سب مل کر میری لاڈلی بیٹی کی جان لینا چاہتے ہو؟ وہ سائرہ بانو کو لندن علاج کے لیے لے گئی۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس بارے میں پھر کبھی کسی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ تو اسما کی بات کرتے ہیں۔ آخر اسما کے جال میں دلیپ کمار پھنس گئے اور 1981 میں بنگلور کے ایک ہوٹل میں خفیہ طور پر شادی کر لی۔ شرط یہ تھی کہ کسی طرح یہ بات کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے، مگر یہ بات دوسرے ہی دن اسما کے شوہر نے لیک کر دی، اور سارے میڈیا میں اسما کے ساتھ دوسری شادی کی خبر تیزی سے پھیل گئی، اور اس شادی میں دلیپ کمار کی بہنوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ ادھر سائرہ بانو کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ دلیپ کمار کے ساتھ کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اب دلیپ کمار پریشان ہو گئے۔ ان پر اسما اور ان کے شوہر کا اصل پلان سامنے آ چکا تھا۔ وہ سائرہ بانو کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے قسمیں کھا کر سائرہ بانو کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ سب افواہ ہے، لیکن اصل دشمن تو گھر میں ان کی بہنیں سعدیہ اور فوزیہ تھی، جنہوں نے سائرہ بانو کے سامنے ساری بات رکھ دی۔ ادھر اسما نے طلاق کے لیے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا۔ تو 1.5 سال کے لمبے عرصے تک دلیپ کمار، سائرہ بانو اور اسما کے درمیان روسٹ بنے رہے۔ آخر مہر کے علاوہ ایک موٹی رقم لے کر دلیپ کمار نے اسما سے اپنی جان چھڑائی۔ طلاق کے بعد اسما فوراً بنگلور سے حیدرآباد آئی اور اپنے شوہر سے دوبارہ شادی کر لی، اور کچھ عینی شہادتوں کے مطابق دوبارہ شادی کرنے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ جدہ میں دیکھے گئے تھے۔ حقیقت اتنی شرمناک ہے کہ اس کو بعد میں دلیپ کمار نے کبھی کھولنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی اسما نے دوبارہ کبھی میڈیا کے سامنے آئی، نہ ہی ان کی کوئی فوٹو دکھائی دی۔ وہ اچانک منظر سے غائب ہو کر گمنامی میں چلی گئی، اور ایک لوکل
نیوز پیپر کے مطابق وہ آج کل بنگلور میں اپنے پہلے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ تھینک یو۔